غالباً عمر ابن مفضل نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور اس آیہ کریمہ کے ابتدائی حصے کی تلاوت کی اور خاموش ہو گیا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یہ ایک نامکمل جملہ ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اگر آپ میرے گھر تشریف لے آئے اور آگے خاموش ہو جاؤں، یہ جملہ نامکمل ہے۔ اگر آپ کل تشریف نہیں لائیں گے، یہ نامکمل ہے۔ تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا، نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا، یہ ایک نامکمل جملہ ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم نے ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کیا، اپنے آپ کو بچایا کہ جن سے تم کو روکا گیا ہے یا روکا جاتا ہے، اور پھر اتنی سی آیت پڑھ کے خاموش ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا ما اسکتک، یعنی اگر کہنا ہو کیوں خاموش ہو گئے ہو، آیت مکمل کیوں نہیں کی، اس کے لیے کہتے ما اسکتک، وہ کس چیز نے تجھے چپ کرا دیا یا کس وجہ سے تم خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا کہ مولا میں اس وقت تک باقی آیت نہیں پڑھوں گا جب تک آپ میرے سامنے ان گناہوں کی فہرست بیان نہ کریں قرآن کی روشنی میں کہ جو کبیرہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کو روکا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اگر آپ کے گھر میں گناہان کبیرہ ہے، یہ بھی عجیب بامانہ جملہ ہے، آپ کے گھر میں گناہان کبیرہ ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر میں لوگ گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں گناہ کبیرہ نام کی کتاب ہے جو آیت اللہ دستغیب نے لکھی ہے، جن کو شہید محراب کہا جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو خریدیں۔ ہر گھر کے اندر جو ہے یہ اس کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ گناہان کبیرہ میرے خیال میں 2 جلدوں میں ہے۔ تو پھر آپ نے وہ گناہان کبیرہ کی ایک فہرست بیان کی۔ عام طور پر ایک آدھ گناہ ہم اپنی مجالس میں، اپنے خطبوں میں، درسوں میں بیان کرتے ہیں، مکمل طور پر گناہان کبیرہ کی لسٹ عام طور پر مومنین کو نہیں سنائی جاتی۔ اس لسٹ کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے گناہان کبیرہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کو دنیا میں نقصانات پہنچتے ہیں۔ دنیا میں پہنچنے والے نقصانات 2 قسم کے ہیں، یا جانی نقصان ہوتا ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں، سیلاب کے نتیجے میں گھر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور بعض گناہان ایسے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کو جانی نقصان ہوتا ہے۔ جانی نقصان بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، یا کوئی عضو ٹوٹتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، بندہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بعض گناہوں کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ یہ دعائے کمیل نے پڑھتے ہیں نا ہم شب جمعہ، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، خدایا ان گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے آخرت کی بات نہیں ہو رہی، اس دنیا میں تو عذاب نازل کرتا ہے۔ وہ عذاب کس طرح نازل ہوگا، یا زلزلے کی صورت میں، یا طوفان کی صورت میں، یا آندھی ہوائیں، یہ ابھی جیسے ابھی اسرائیل اللہ کرے اور لپیٹ میں آ جائے یہ وہ آگ، یہ دنیا میں۔ لہذا آج کم از کم ہر گناہ کا اثر جو قرآن اور معتبر احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اس کو بیان کیے بغیر صرف ایک لسٹ، یہ ایک نئی کتاب چھپی ہے آیت اللہ سیستانی کی، توضیح المسائل جامع کے نام سے۔ ایک تو توضیح المسائل عام ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے فقہ اہل بیت کے نام سے، لیکن یہ زیادہ درجہ تفصیلی ہے۔ جدید مسائل کو انہوں نے بیان کیا ہے، خصوصاً بینکنگ کے حوالے سے، بینک کی زبان میں، وہ بینکر حضرات کی زبان میں انہوں نے وہ بینک کے مسائل کو بیان کیا ہے، بہت مفصل ہے۔ اس کا نام رکھا انہوں نے توضیح المسائل جامع۔ اس کے اندر جو ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چیپٹر ہے،
امر بالمعروف، امر بالمعروف کیا کیا ہے، منکر کیا کیا ہے، کن کن نیکیوں کا حکم دینا واجب ہے، کن کن برائیوں سے روکنا واجب ہے، اس کے ذیل میں انہوں نے میرے خیال میں 70 گناہان کبیرہ کا نام لیا ہے، 70 گناہان کبیرہ۔ اس کا پتہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کو، خصوصاً ہر اثنا عشری کو پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام میں، مکتب اہل بیت میں گناہان کبیرہ کون کون سے ہیں، کہ اگر ایک دفعہ بھی بندے سے سرزد ہو جائے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ پھر کسی اسلامی عدالت میں جا کے گواہ نہیں بن سکتا، گواہ کے طور پر پیش نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی خاتون کو طلاق دی جا رہی ہو جہاں پر 2 عادل گواہوں کی گواہی ضروری ہے، وہ گواہ کے طور پر وہاں جا کے پیش نہیں ہو سکتا، ایک گناہ کبیرہ کے سرزد ہونے کے نتیجے میں۔ البتہ جو عدالت ہے وہ عصمت کی طرح نہیں ہے، عادل معصوم کی طرح نہیں ہے۔ عادل، ایک آدمی آج عادل ہے، ہو سکتا کل عادل نہ رہے، ہو سکتا ہے پرسوں پھر وہ صدق دل سے توبہ کرے، عدالت واپس آ جائے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن عصمت ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ جس کو معصوم بنانا ہوتا ہے اس کو معصوم پیدا فرماتا ہے، اور تا حیات اس دنیا سے وہ معصوم اٹھتا ہے۔ عادل بندے نے خود بننا ہے، معصوم خدا نے بنانا ہے۔ خدا اس کو معصوم بناتا ہے جس کو کوئی الہی منصب دینا ہو، اس کو نبوت دینا ہو، اس کو رسالت دینا ہو، اس کو امامت دینا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ معصوم عن الخطا بناتا ہے۔ یہ چیزیں، یہ جو 70 گناہ بیان کیے ہیں، یہ عدالت کے منافی ہیں۔ ان 70 میں سے ایک گناہ بھی البتہ جان بوجھ کے غلطی سے سرزد ہو جائے، یا مثلا گناہ کبیرہ ہے لیکن اس کو گناہ کبیرہ ہونے کا پتہ نہیں تھا اور سرزد ہو گیا، اس کے الگ احکام ہے، اس کی وجہ سے وہ فاسق نہیں ہو جاتا۔ عالماً عامداً، جانتا بھی ہو کہ یہ گناہ ہے اور غلطی سے، بھولے سے نہیں، جان بوجھ کے یہ گناہ کیا ہو، اس کی وجہ سے عدالت جاتی ہے، نماز نہیں پڑھا سکتا، گواہ نہیں بن سکتا، یا مثلا امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ اسی دنیا میں وہ عذاب الہی کا باعث بن سکتا ہے، موت کا باعث بنتا ہے، گناہ موت کے باعث بن سکتے ہیں۔ البتہ ہر آنے والا عذاب ہو سکتا ہے وہ موت کا باعث نہ بنے، وہ مال مویشی کو بہا کے لے جائے، سیلاب، فصلیں تباہ ہو جائے، جانی نقصان نہ ہو، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سب کو یاد ہو گیا، قطع رحم کے نتیجے میں انسان اپنے مقررہ مرنے کی تاریخ سے 30 سال پہلے مر جاتا ہے بندہ، پتہ ہونا چاہیے ان کا۔ نمبر 1، خدا کا انکار کرنا کہ خدا ہے ہی نہیں، یا خدا کے مان کو مانے لیکن توحید کا انکار کرے، شرک۔ یہ 2 الگ الگ مرحلے ہیں، ان کو ہم ملائیں نہیں۔ مشرکین جن کے ساتھ آن حضرت برسر پیکار رہتے تھے وہ خدا کے منکر نہیں تھے، خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے، عبادت میں، ربوبیت میں۔ وہ قرآن میں ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو زمینوں کو کس نے پیدا کیا، وہ یقیناً کہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ یہ مشرک کہتے ہیں زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر کیوں وہ ناپاک تھے جس کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے، وہ خدا کا شریک قرار دیتے تھے، اپنے ان بتوں کو خدا کا شریک قرار دیتے تھے، ربوبیت میں، عبادت میں شریک قرار دیتے تھے۔ شرک اور کفر دونوں کے دونوں گناہان کبیرہ ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ لا تقنطوا، 2 آیتوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ قنوت، قاف نون توئن، اس کا معنی بھی مایوس ہونا ہے، اور یاس، یہ مایوس اسی یاس سے بنا ہے۔ جس طرح وہ لفظ قتل سے مقتول بنتا ہے اور لفظ ظلم سے مظلوم بنتا ہے، اسی طرح لفظ یاس سے مایوس بنتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کا مطلب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ولا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، شرک کی طرح گناہ کبیرہ ہے، خدا کے انکار کی طرح گناہ کبیرہ ہے۔
البتہ دونوں کی شدت اور سنگینی میں فرق ہے۔ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور کسی کو خدا کا شریک قرار دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن کبیرہ کبیرہ میں بھی فرق ہوتا ہے، کبیرہ کبیرہ میں فرق ہوتا ہے۔ ابھی ہم اس مرحلوں کو بیان نہیں کر رہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے وہ تدبیر، ہیلا یا اس کے عذاب سے اپنے آپ کو مکمل محفوظ تصور کرنا۔ وہ اکثر یہ جملہ مشہور ہے، اللہ کریم ہے۔ اللہ کے کریم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کس پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے وہاں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کس پر کرم فرماتا ہے؟ وہ کہتے ہیں، وہ اشعار میں نے سنے ہیں، ایک سادگی لوگوں میں، ہمارے سامعین میں، عزاداروں میں یہ ہے کہ وہ جو اشعار پڑھے جاتے ہیں نا ممبر سے، ان اشعار کو بنیاد بنا کے اپنا ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ وہ ایک شعر پڑھ رہے تھے، وہ ہم قبر میں نکیر منکر جب سوال کریں گے، امیر المومنین وہاں بیٹھ کے ہماری طرف سے جواب دیں گے۔ کیوں بھائی، یہ کوئی حج ہے کہ آپ معذور ہیں، اپنی طرف کسی کو حج بدل کے لیے بھیج رہے ہیں؟ قبر میں خاتون جنت سوال جواب کا خود جواب دیں گی۔ ہماری روایات میں ہے، وہ نکیر اور منکر جب پوچھیں گے تیرا امام کون ہے، وہ فرمائیں گی، فرمایا ہے کہ جو قبر پر ابھی بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، میری قبر پر بیٹھ کر، یہی میرا امام ہے۔ جی خاتون جنت خود جواب دیتی ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد خود جواب دیتی ہیں۔ جی آپ وکیل بنائیں گے حضرت علی کو کہ آپ ہماری طرف سے سوالات کا جواب دیں، آپ کا کام کیا ہے؟ یہ ان باتوں میں نہ آئیں۔ ٹھوس قرآن اور معتبر احادیث میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس کو اپنائیں۔ جی آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ تصور نہ کرے، یہ نہ کہے کچھ نہیں ہوتا، نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ نمبر 4، جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں قرآن کے ذریعے یا ان حضرت پر وحی اور الہام کے ذریعے، ان کا انکار کرے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نماز فرض نہیں ہے، خدا نے قرآن نے واضح فرمایا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ وہ ایک وفاقی وزیر بنے تھے ہمارے، اثنا عشری وفاقی وزیر بنے تھے ہمارے۔ وہ کاروان میں کچھ علماء کرام اور سالاروں کے نام نہیں آئے تھے قرآن اندازی میں، ٹائم لے کے ان کے پاس گئے کہ آپ منسٹر کو، وزارت مذہبی امور میں منسٹر کو یا سیکرٹری کو فون کریں، وہ سالار کے بغیر، علماء کے بغیر ہم حج نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا ہے مکہ جانے کا؟ کربلا جاؤ، وہی حج ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، کربلا میں جا کے امام حسین کی زیارت کا ثواب مستحب حج اور عمرہ سے زیادہ ہے۔ یہ آغاز سیستانی نماسک حج کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن واجب حج کا متبادل 10-20 ہزار زیارتیں بھی نہیں بن سکتی ہیں۔ واجب حج تب ادا ہوگا، آپ بری ذمہ ہوں گے جب مکہ جائیں، اور وہ جو اس کے اعمال ہیں نا، جو احرام سے شروع ہوتے ہیں اور طواف نصاب تک اختتام پذیر ہوتے ہیں، اس کے بغیر آپ کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ جو احکام خدا کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، یہ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، حج واجب نہیں ہے، روزہ واجب نہیں ہے، امر بالمعروف واجب نہیں ہے، یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اس کا یہ فارسی ہے میرے پاس، فرحال اردو ترجمہ کر کے میرے خیال میں ہمیں ادھر وائٹ بورڈ پر آویزان کرنا چاہیے تاکہ ان کی خطرات کی طرف انسان وہ رہے۔ اچھا جی، اور کسی بھی مسئلے میں، مسئلے کا جو اللہ نے حکم فرمایا ہے اس کے خلاف کوئی جج قاضی فیصلہ صادر کرے، یہ تاریخ میں ایسی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ مسنت قضاوت پر بیٹھ کے حکم خدا کے خلاف فیصلے صادر کرتے تھے، پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام روکتے تھے، ٹوکتے تھے۔ خدا کے نازل کردہ احکام، فیصلوں کے خلاف کوئی فیصلہ صادر کر، دوسرے الفاظ میں قرآن اور سنت کے خلاف مسند قضاوت پر بیٹھ کے کوئی فیصلہ صادر کرے، جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ یہ عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قرآن سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایک فیصلہ صادر کیا جاتا ہے دلیل کے طور پر، انڈیا کی فلان عدالت کے فلان جج نے یہ فیصلہ دیا تھا،
دلیل کے طور پر وہ یو کے کی فلان عدالت کے فلان جج نے عدالت کیا، کدھر گیا وہ پاکستان جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ کے لیے بنا تھا؟ یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ آپ عدالت میں بیٹھ کے مسند قضاوت پر بیٹھ کے خدا اور رسول کی طرف سے، خدا کی طرف سے بذریعہ قرآن یا ان حضرت نے بذریعہ الہام جو فیصلے کیے ہیں ان کے خلاف آپ اپنی منمانی کر کے کوئی فیصلہ صادر کریں۔ 5 اچھا جی، اور 6 خدا کی طرف ظلم اور بے انصافی کو نسبت دینا۔ خدا ظالم ہے، خدا منصف نہیں ہے، ایسے لوگ بہت ملتے ہیں جی۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کوئی جوان سال اور اکلوتا بیٹا جو ہے مر جائے، خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کی زبان پر کوئی خدا کے بارے میں حرف شکایت جو ہے نا وہ زبان پر آئے۔ لہذا حضرت ابراہیم رسول خدا کے بیٹے جو جنت البقیع میں دفن ہے، کافی لمبی زیارت ہے، وہ اگر کھڑے ہونے دیتے ہیں تو ہم قبر پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ورنہ وہیں جنت البقیع میں راؤنڈ لگاتے ہیں اور دیکھ ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کا انتقال ہوا، فوت ہوئے، رسول خدا روئے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں اپنے بیٹے کے فراق میں؟ آپ تو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ فرمایا میں بشر ہوں، میرے دل میں رحم ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ میں روؤں، لیکن ما نقول ما یسقط الرب، ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ جملہ نہیں بولتے جس سے خدا نہ ناراض ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو عادل نہ ماننا یا اس کو نعوذ باللہ ظالم کہنا۔ 7واں اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھنا۔ توجہ سے سنیے، میں تبصرہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھنا اور اسی طرح اولیاء خدا کے ساتھ جنگ لڑنا، یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اولیاء خدا کے ساتھ جنگ لڑنا یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ جی ہاں، اسی طرح اللہ کی زمین پر فساد۔ اچھا جی، 8واں لکھا ہے مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکنا اور مساجد کو خراب کرنے کی کوشش کرنا۔ مساجد کو خراب کرنے کی کوشش کرنا ایک بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اس کو کسی اداروں میں ہمارے یعنی بزرگان یا اگر ان مجلسوں میں اسمبلیوں میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو یہ آواز اٹھانی چاہیے۔ حکومت پاکستان آپ کو قانونی طور پر فلان سیکٹر کے اندر مسجد کے لیے پلاٹ الاٹ کرتی ہے، اور جب آپ اس کی تعمیر کے لیے جاتے ہیں وہ ایک شرپسند ٹولہ آتا ہے اور وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیتا، یا اگر آپ نے کام کیا اس کو گرا دیتا ہے۔ اور حکومت انتظامیہ وہ تماشائی ہے کہ آپ کو اس وقت تک حکومت کا حق حاصل نہیں ہے جب تک عوام کو ان کا حق نہ دلائیں، عوام پر ظلم نہ ہونے دیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ مسجد بنانے سے روکے، گناہ کبیرہ ہے کہ اگر مسجد بنی ہے تو اس کو وہ گرایا جائے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور 9واں مسلمانوں کا کفار سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو، اس جنگ سے فرار کرنا۔ رسول خدا کی قیادت میں جنگ ہو رہی ہے، خود رسول خدا قیادت کر رہے ہیں اور رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے فرار اختیار کریں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا جی، خودکشی کرنا یا ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کے اعضاء میں سے کسی عضو کو نقصان پہنچ جائے، دانستہ طور پر ہاتھ کاٹنا، پاؤں کاٹنا، آنکھ کو نقصان پہنچانا یا خودکشی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ کے ذیل میں آتا ہے، گناہان کبیرہ۔ اور 12واں مسلمان کا خون ناحق بہانا، جی ہاں، وہ چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، عقل مند ہو، دیوانہ یا پاگل ہو، چھوٹا بڑا، یہ یعنی 18-20 سال کا جو جوان ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور جو 6-7-8 سال کا جو بچہ ہے یا دیوانہ آدمی ہے وہ حکم مسلمان کہلاتا ہے۔
بالغ آدمی اپنے اختیار سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ دیوانہ آدمی وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں والے احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ بچہ 2 3 4 سال کا جی اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تو وہ H8 یا پتہ نہیں وہ H11 کے قبرستان میں دفنائیں گے یا نہیں دفنائیں گے؟ اس نے ابھی تو کلمہ نہیں پڑھا بھائی، وہ پیدائشی دیوانہ ہے، اس کو نہ لا الہ الا اللہ کا پتہ ہے نہ محمد رسول اللہ کا پتہ ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں گے یا نہیں دفنائیں گے؟ مسجد امام صادق کے غسل خانے میں اس کو غسل بھی دیں گے، اس لیے کہ اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا لیکن مسلمان والدین کے گھر پیدا ہوا ہے، اس پر مسلمانوں والے احکام لاگو ہوں گے، اگرچہ عقل سے خالی ہے یا بچہ ہے ابھی تک وہ اس قابل نہیں بنا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے۔ مسلمان کو یا اس کو مارنا جو مسلمان کے حکم میں ہے، بچہ ہے یا مثلا دیوانہ ہے یا اس کام میں نا کسی بے گناہ کو مارنے میں کسی کی مدد کرنا، یا خود مارے یا کسی مارنے والے کی کسی بھی حوالے سے مدد کرے، یہ بھی گناہان کبیرہ ہے۔ یا کوئی ایسی بات کرنا کہ جس کے نتیجے میں قتل ہو۔ یہ روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، پتہ نہیں جمعہ کے خطبے میں یا ظہرین کے بعد درس میں، اعضائے بدن میں سے سب سے زیادہ سخت سزا جس کو دی جائے گی وہ زبان ہے۔ روز قیامت زبان احتجاج کرے گی، خدایا وہ اور اعضائے بدن کو تم نے اتنی سخت اور کڑی سزا نہیں دی جتنے مجھے دی ہے۔ کہا کہ تجھ سے جتنے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو فساد مچا ہے دنیا کے اندر، وہ تیرے کان، تیری آنکھ یا ہاتھ یا پاؤں کے ذریعے نہیں مچا، تیرے ایک فتویٰ کے نتیجے میں جو مشرق اور مغرب تک پہنچا، آج کے زمانے میں خصوصاً کسی بھی اسلامی ملک میں بیٹھے ایک فتویٰ دے دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ مغرب میں خون ناحق بہایا جاتا ہے، لوگوں کا مال لوٹا جاتا ہے، لوگوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں تیرے ایک فتویٰ کے نتیجے میں۔ غلط فتویٰ دینا یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اچھا جی، اور 13واں، کسی پر یا ناحق بلا وجہ تجاوز کرنا یا کسی کو زخمی کرنا، کسی مسلمان کو، یعنی جس کا خون رائگان نہیں ہے، اس کی خون کی قیمت ہے، صرف جان سے مارنا ہی گناہ کبیرہ نہیں ہے، اس کو نقصان پہنچانا بھی کسی مسلمان کو یہ بھی گناہ کبیرہ کی زمرے میں آتا ہے۔ 14ویں چیز سقط جنین لکھا ہوا ہے، بچوں کو ضائع کرنا۔ البتہ یہ بڑا تفصیل طلب ہے، بس اس کے بعد میں 15واں کا نام لوں گا اور باقی آئندہ۔ یہ بچے کو جو ضائع کرنا ہے، لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، غربت ناداری کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اچھا جی، بچے پہلے سے جو ہے نا وہ 7 8 9 ہیں، ابھی پھر جو ہے نا وہ خاتون حاملہ ہے، بھائی مہنگائی کے زمانے میں اتنے بچوں کو کیسے پڑھاؤں گا؟ بھائی اس کا پہلے سے علاج کرو، ایسا کام کرو کہ جس کی وجہ سے حمل نہ ٹھہرے، دوائی کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے، اور 1000 طریقے ہیں جس کو اپنا کے، 1000 ہو یا نہ ہو ایسے میرے منہ سے نکل گیا، بہت سارے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ شروع سے سد باب کر سکتے ہیں کہ حمل نہ ٹھہرے، خاتون حاملہ نہ ہو۔ حاملہ ہونے کے بعد چاہے وہ نطفہ کے مرحلے میں ہو، علقہ کے مرحلے میں ہو، مضغہ کے مرحلے میں ہو، ہڈیاں بنی ہوں، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا گیا ہے، جان اس میں آئی ہو نہ آئی ہو، اس کو ضائع کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ دیت ہے، دیت۔ البتہ میں لائیو پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں، اگر اس میں جان آ گئی ہے نا، جان، تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ خاتون کی جان کو اگر خطرہ ہے نا، بھئی اس کے اندر جان آ گئی ہے، اگر ہم اس کو ضائع نہیں کرتے خاتون کی جان کو خطرہ ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ بھی جان ہے جو اندر ہے، وہ بھی جان ہے، یہ بڑی جان ہے۔ بھئی آپ کا ایک بچہ ہے بالکل معذور، وہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اس کو شوٹ کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اگر جان آ گئی ہے تو کسی صورت میں بھی بچے کی جان کو خطرہ ہو، بھئی مر جائے گا،
پیدا ہوتے ہی مر جائے گا، بدصورت پیدا ہوگا، دل معمول سے زیادہ بڑا ہے، سر معمول سے زیادہ بڑا ہے، الٹراساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلا ہے سر معمول سے چھوٹا ہے، کچھ بھی ہے اس کو باہر آنے دو، خود خدا کے حکم سے مرتا ہے تو وہ مرے، آپ کو اس کو مارنے کا حق ہے۔ ہاں، جان آنے سے پہلے، اس میں روح داخل ہونے سے پہلے اگر خاتون کی جان کو خطرہ ہے یا ناقابل تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، ایسی صورت میں اجازت دی گئی ہے۔ اور پانچواں، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا کہتے ہیں کہ چاہے آپ سنجیدگی سے جھوٹ بولیں یا ہنسی مذاق میں مثال دیتا ہوں، اپنے مدرسے میں ایک طالب علم دوسرے سے پوچھتا ہے بھائی آج کیا پکا ہے کچن میں، وہ کہے دیسی مرغ، وہ بعد میں پتہ چلا کہ دال ماش ہے۔ سنجیدگی سے بولیں یا مذاق میں بولیں، بھئی میں نے مذاق کیا تھا، مذاق سے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ اور سیریس ہو کے بھی جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، ہم نے 15 کو بیان کیا ہے، ہر گناہ کا اپنا ایک اثر ہے، ہر گناہ کا اپنا دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، عالم برزخ میں اس کی الگ الگ سزائیں ہیں، ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح انداز میں قرآن اور احادیث معتبر کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔